جی مصطفیٰ کیا کہیے؟ اچھا اگر عشاء نکل جاتی ہے تو لکھا تو مسئلہ یہی ہے کہ جس نے عشاء جماعت سے نہیں پڑھی وہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑھے، لیکن یہ کوئی سخت حکم نہیں ہے، یہ کوئی وجوب کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تھا طریقہ کار جو پہلے دور کے اندر اس فقہا نے لکھا ہے۔ لیکن آج کل کے دور میں ابھی مفتی منیر بروان صاحب نے ایک فتویٰ مرتب کیا تھا، ہم لوگوں نے بھی اس میں اپنی تائیدات شامل کی تھیں کہ اگر کسی کی عشاء نکل بھی جاتی ہے وہ وطر جماعت سے پڑھ لے۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے جماعت کی موافقت بہت اچھی چیز ہے، ایک آدمی سائیڈ میں کھڑا ہو کر پڑھے اس سے بہتر ہے جماعت میں شامل ہو، جبکہ شریعت نے منع بھی نہیں کیا، کوئی قرآن و حدیث کا صریح حکم نہیں ہے، ایک نص مذہبی ضرور ہے، یعنی فقہ حنفی کے اعتبار سے۔ تو آج کل کے دور میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماہ رمضان میں ظاہر بات ہے وطر کی نماز کی جماعت بھی ہوتی ہے، تو کسی شخص کی عشاء کی جماعت نکل گئی ہے تو کیا وطر کی نماز وہ جماعت سے پڑھے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس میں بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر عشاء کے فرائض اس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں تو وطر وہ تنہا پڑھ لے، لیکن بہت بڑی علماء کی تعداد ہے وہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عشاء کے فرائض کسی نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے ہیں تو اب بھی وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور اس کے لیے افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ وہ جماعت کی مخالفت نہ کرے بلکہ وطر جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ اب اس میں بعض لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ عشاء کے جیسے وہ لیٹ ہو گئے، عشاء کے فرائض نکل گئے، اب وہ جب مسجد میں آئے تو امام صاحب 8 رکعتیں تراویح کی پڑھا چکے ہیں، انہوں نے 4 رکعت پہلے عشاء کے فرض پڑھے، امام صاحب نے 2 رکعت اور پڑھا لی، اب 10 رکعتیں امام کے ساتھ اس نے تراویح پڑھ لی، عشاء کے 4 فرض پہلے پڑھ چکا ہے، اب وطر کا ٹائم آ گیا، لیکن اس کی 10 رکعتیں ابھی باقی ہیں، تو یہ کیا کرے گا؟ اپنی 10 رکعتیں پڑھ کے پھر تنہا وطر پڑھے یا ابھی وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، باقی 10 بعد میں پڑھ لے؟ تو باقی 10 بعد میں پڑھ لے، صحیح، واہ واہ واہ، 10 ابھی نہ پڑھے، ابھی جماعت کا ثواب حاصل کر لے، وطر میں شامل ہو جائے، اور وطر پڑھنے کے بعد چاہے تو اس وقت میں 10 رکعتیں پوری کر لے یا گھر جا کر سحری سے پہلے 10 رکعتیں پوری کر لے، وطر کی جماعت بھی مل جائے گی۔ فرض نماز رمضان شریف میں جیسا ہوتا ہے کہ وطر جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اگر فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، امام صاحب کے ساتھ شریک نہ ہوئے، تو وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس سے منع فرمایا ہے کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو پھر وہ وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، یعنی تراویح پڑھے اور تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے وہ پھر وطر بھی اپنے الگ سے ہی پڑھے۔ اچھا، یہ فرض جماعت کے ساتھ پڑھے تھے لیکن کسی اور مسجد میں پڑھے تھے، اور تراویح اب کہیں اور پڑھ رہا ہے، جیسے گھروں کے اندر آ کر تراویح پڑھی جاتی ہے اور اب آخر میں وطر کی جماعت ہوئی تو اب اس جماعت میں شریک اب شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی امام کے بدلنے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ کہ جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی ہو تو اس کے تابع ہو کر جو ہے وہ وطر کی نماز پڑھنے میں بھی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کے علم و عمل میں مزید وسعتیں، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں، اکثر علماء محققین کے نزدیک جس شخص نے عشاء کی نماز یعنی فرض نماز اکیلے پڑھی ہو، اس شخص کا وطر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے۔ یہ جو وطر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اختلاف ہے، اصل میں یہ اختلاف ایک اور اختلاف پر مبنی ہے، وہ یہ ہے کہ آیا رمضان میں وطر کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہے یا تراویح کی جماعت کے تابع ہے؟ اور صحیح یہی ہے کہ وطر فی نفس ہی عشاء کے تابع ہیں، لیکن وطر کی جماعت کا مسنون ہونا تراویح کی جماعت کے سنت کے تابع ہیں، کیونکہ اگر وطر کی جماعت عشاء کی جماعت کے تابع ہوتے تو ہم سارا سال وطر کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے، جیسے ہم فرض کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ہم سارا سال وطر کی نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے سوائے رمضان مبارک کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وطر کی جماعت کا مسنون ہونا عشاء کی فرض نماز کے تابع نہیں ہے، بلکہ وطر کی جماعت کا مسنون ہونا تراویح کے مسنون ہونے کے تابع ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 3 رات آپ نے تراویح پڑھائی اور تینوں راتوں میں وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھایا،
اور اسی طرح سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے۔ اور علامہ شامی نے بھی لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یقینی طور پر جو بات ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے، اگرچہ فی نفس ہی وطر بذات اصل، کیونکہ وطر کی جماعت کا سنت ہونا آثار کی روشنی میں تراویح کے تابع ہے۔ اور یہ تقریر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، رد المحتار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 663۔ اور اسی طرح تفہیم المسائل کی پہلی جلد میں پروفیسر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 تفہیم المسائل، آپ لکھتے ہیں کہ نمازی کو چاہیے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد پہلے اپنی فرض نماز پوری کر لے اور پھر تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، اس کے بعد وطر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو ان تمام روایات کی روشنی میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہو، یعنی فرض نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے، تو وہ شخص تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد وطر کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے بلا کراہت، جائز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طیب عامر سیالکوٹ سے سوال کرتے ہیں، حضرت یہ بتائیے اگر ایک شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے تو کیا وہ وطر بھی باجماعت ادا کرنا لازم ہے؟ اور اگر نماز باجماعت ادا نہیں کی تو کیا وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہت ہی اچھے سوال بھائی نے پوچھے ہیں۔ آج میری طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، اس لیے میری آواز بھی چینج ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ بھائی نے سوال پوچھے ہیں کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے تو کیا اب اس کے اوپر وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، جس طرح کہ رمضان المبارک میں وطر کی نماز تراویح نماز ادا کرنے کے بعد جماعت سے پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ ادا کر لیے تو اب اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ وطر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھے۔ اگر تنہا پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ تنہا بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس نے عشاء کے فرض جماعت سے پڑھے ہیں وہ وطر تنہا پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا تو اسے جماعت کے ساتھ پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہو جاتا، لیکن اگر وہ اکیلے پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ دوسرا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے، اگر نماز بجماعت ادا نہیں کی تو کیا وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی شخص نے عشاء کی فرض جو ہے وہ جماعت سے نہیں پڑھے، دیر سے پہنچا، اب وہ تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد وطر جماعت سے پڑھے جا رہے ہیں، تو جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے تو اب وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے، اب وہ وطر کی نماز جماعت سے نہ پڑھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی جیسے اس نے عشاء کے فرض تنہا پڑھے ہیں، اسی طرح نماز تراویح ادا کرنے کے بعد وہ اپنے وطر نماز جو ہے وہ تنہا پڑھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، ایسا شخص جس نے عشاء کے فرض جماعت سے نہیں پڑھے، وطر نماز اگر اس نے جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو نماز اس کی درست مانی جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی، وطر نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ جب اس نے عشاء کے فرض تنہا پڑھے ہیں تو اب وہ وطر کی نماز بھی تنہا ہی پڑھتا، جماعت سے نہ پڑھتا، یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کے دونوں مسائل کلیئر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا عشاء کی نماز بغیر وطر کے ہو جائے گی؟ ظاہر ہے عشاء کی نماز الگ سے ہے، وطر الگ سے ایک عبادت ہے، لیکن وطر کے بارے میں تاکیداً حضرت علی کا قول ہے جامع ترمذی میں، سنن دارمی میں، کہ وطر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو۔ الموطا امام مالک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 فرض اور 1 وطر، تو کم از کم 1 پڑھ لیں، یہ جائز ہے۔ ویسے تو عمومی سنت 3 ہے، لیکن اگر کوئی 1 بھی پڑھ لے تو یہ جائز ہے، لیکن وطر پڑھیں ضرور۔
وطر کے بغیر نماز ہو جائے گی. ہاں عشاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے وہ نمازیں 5 ہیں. وطر اگر اس طرح کی نماز ہوتی تو پھر 6 نمازیں ہو جاتی.